ایک خاموش مگر تاریخی انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار مصنوعی ذہانت صرف سوالوں کے جواب دینے والا چیلنج نہیں رہی، بلکہ اس نے سائنسی دریافت کے میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اندھے پن کے علاج کی تلاش میں ایک مصنوعی ذہانت کے نظام نے خود سائنسی مقالہ جات پڑھے، فرضیے قائم کیے، دواؤں کے مالیکیولز منتخب کیے اور لیبارٹری تجربات کا منصوبہ بنایا؟ انسانوں نے صرف لیبارٹری کا جسمانی کام کیا، جبکہ تمام تر فکری اور تحلیلی قیادت اسی مشین نے سنبھال رکھی تھی۔ یہ کوئی معمولی چیٹ باٹ نہیں تھا جو پرانی باتوں کا خلاصہ پیش کرتا، بلکہ یہ مستقبل کی سائنس کی سمت طے کر رہا تھا۔ پہلے مصنوعی سائنسدان ہماری دنیا میں آ چکے ہیں، مگر وہ ابھی تک مصنفین کی فہرست میں اپنے نام درج نہیں کروا سکتے۔ پہلے سائنسدان مصنوعی ذہانت کو صرف ایک محدود ڈبے کے اندر استعمال کرتے تھے۔ وہ اس سے کسی تحقیقی مقالے کا خلاصہ مانگتے، کمپیوٹر کوڈ کی غلطی درست کرواتے یا کوئی سادہ تحریر بنواتے تھے، مگر کلاؤڈ سائنس نے اس روایتی دیوار کو ہمیشہ کے لیے پاش کر دیا ہے۔ جون 2026 میں سامنے آنے والا یہ نظام 60 سے زائد سائنسی ٹولز اور ڈیٹا بیسز سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اب ایک محقق صرف اپنی زبان میں سائنسی مقصد بیان کرتا ہے اور یہ نظام خود ڈیٹا تلاش کرتا ہے اور پائتھون کوڈ لکھتا ہے اور سپر کمپیوٹرز پر کام چلاتا ہے۔ ماضی میں جو کام مختلف شعبوں کے ماہرین الگ الگ پروگرامز کے ذریعے مہینوں میں کرتے تھے، یہ اب واحد ایجنٹ چند لمحوں میں خودکار طریقے سے مکمل کر لیتا ہے۔ مستقبل کی سائنسی لیبارٹری کے اندر کا منظر دیکھیے۔ جب ایک سائنسدان جینیاتی ڈیٹا کی نئی فائل کھولتی ہے تو اسے گھنٹوں پیچیدہ سافٹ ویئر چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کلاؤڈ سائنس کو اپنا اصل مقصد بتاتی ہے اور یہ خود کا نظام فائلوں کا معائنہ کر کے ضروری حساب کتاب شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف نتائج کے خاکے تیار کرتا ہے، بلکہ ایک دوسرا جائزہ لینے والا ایجنٹ تمام حسابات اور حوالہ جات کی دوبارہ تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس پورے عمل کی سب سے بڑی طاقت اس کا شفاف ریکارڈ ہے۔ مہینوں بعد بھی کوئی دوسرا محقق یہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سا نمبر کہاں سے آیا اور کس کوڈ کے ذریعے یہ نتیجہ حاصل ہوا۔ یہ طریقہ مصنوعی ذہانت کی اس بڑی کمزوری کو ختم کرتا ہے، جہاں خوبصورت نتائج تو ملتے تھے مگر ان کا اصل ماخذ غائب ہوتا تھا۔ کسی پہلے سے موجود سوال کا تجزیہ کرنا ایک بات ہے، مگر نیا فرضیہ قائم کرنا بالکل دوسرا مرحلہ ہے۔ گوگل ڈیپ مائنڈ کا سائنٹسٹ نظام اس انقلابی قدم کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جب ایک انسانی محقق اپنا ہدف اور حدود مقرر کرتا ہے تو جیمنائی پر مبنی خودکار ایجنٹس ممکنہ حیاتیاتی وجوہات تجویز کرتے ہیں۔ یہ ایجنٹس آپس میں سائنسی بحث کرتے ہیں، کمزور خیالات کو مسترد کرتے ہیں اور مضبوط ترین فرضیوں کو مزید نکھارتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس نظام کو کینسر کی ایک خطرناک قسم اور جگر کی بیماریوں کے علاج کے لیے آزمایا۔ اس مصنوعی ذہانت نے ایسی دوائیں تجویز کی جنہوں نے بعد میں حقیقی لیبارٹری ٹیسٹ میں مثبت نتائج دکھائے۔ سب سے حیران کن واقعہ اینٹی بایوٹک مقاومت کی تحقیق میں ہوا، جہاں اس نے ایک غیر شائع شدہ خفیہ دریافت کے بالکل عین مطابق سائنسی وجہ خود سے تلاش کر لی۔ فیوچر ہاؤس کے اس روبن سسٹم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب فرضیہ، تجربہ اور تجزیہ ایک مسلسل چکر میں جڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ محققین نے اس نظام کو آنکھوں کی ایک بینائی چھیننے والی لیبارٹری
اور بیماری کا مسئلہ پیش کیا۔ رابن نے سینکڑوں سائنسی مقالے پڑھ کے یہ تجویز کیا کہ سیلولر صفائی کا عمل تیز کر کے اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے دواؤں کی فہرست تیار کی، انسانوں نے لیبارٹری میں تجربات کیے اور رابن کے تجزیاتی ایجنٹ نے نیا ڈیٹا دیکھ کر اگلا خود کار تجربہ ڈیزائن کیا۔ اس مسلسل خود کار چکر کے نتیجے میں ریپیوسوڈل نامی دوا سامنے آئی، جس نے آنکھوں کے خلیات میں مطلوبہ مثبت تبدیلی پیدا کی۔ اب مصنوعی ذہانت صرف نتائج کا انتظار نہیں کر رہی، بلکہ وہ یہ طے کر رہی ہے کہ سائنس کی اگلی منزل کہاں ہونی چاہیے۔ مگر ذرا ٹھہریے، اس تخلیقی طاقت کے ساتھ ایک خوفناک خطرہ بھی جڑا ہوا ہے۔ ایک معمولی سی غلطی پورے سائنسی سچ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اینتھروپی کے ایک تجربے میں جب مصنوعی ذہانت کے ایجنٹ کو ایبولا وائرس کا جینیاتی ڈیٹا جمع کرنے کا کہا گیا تو اس نے غلط فائلیں ڈاؤن لوڈ کر لی۔ اس غلط ڈیٹا سے جب وائرس کے پھیلنے کا شجرہ بنایا گیا تو اس نے اس وبا کے آغاز سے سال 2014 کے بجائے 1922 بتا دیا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ کمپیوٹر کوڈ بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور نتیجہ بھی سائنسی لگ رہا تھا۔ اگر اس پوشیدہ غلطی پر توجہ نہ دی جاتی تو پوری دنیا میں غلط سائنسی معلومات پھیل جاتی۔ مصنوعی ذہانت کو پوری دریافت چیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف شروع میں ایک غلطی فیصلہ کرتی ہے اور باقی سائنسی عمل اس سے سچ ثابت کر دیتا ہے۔ اگر مصنوعی ذہانت انسانی صلاحیت سے زیادہ تیز رفتار سائنسی مقالے لکھنا شروع کر دے تو سب سے بڑا مسئلہ ان کی تصدیق کرنا بن جائے گا۔ ایلن انسٹیٹیوٹ میں خود کار نظام نے صرف چند دنوں میں 100 صفحات سے زائد کے 10 بڑے سائنسی جائزے تیار کر دیے۔ جس کام میں انسانی ماہرین کو 2 سال کا وقت لگتا تھا وہ چند گھنٹوں میں مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر لکھنے والا ایجنٹ اور جائزہ لینے والا ایجنٹ ایک ہی ماڈل کی پیداوار ہوں تو وہ ایک دوسرے کی پوشیدہ غلطیوں کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ 2025 میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کچھ لوگوں نے تحقیقی مقالوں میں ایسے مخفی ہدایات چھپا دی جو AI ریویوزرز کو دھوکہ دے کر مثبت رپورٹ بنوا لیتی تھی۔ سائنس میں پیداواری رفتار تو بڑھ رہی ہے مگر اعتماد کا بحران شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی سائنسی دریافت کا اصل مالک کون ہے؟ جب فرضیہ AI نے بنایا، کوڈ AI نے لکھا اور نتائج بھی اسی نے مرتب کیے تو نام کس کا لکھا جائے گا؟ موجودہ بین الاقوامی اصولوں کے تحت مصنوعی ذہانت کو مصنف یا موجد تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مصنف بننا صرف شہرت حاصل کرنا نہیں بلکہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری قبول کرنا بھی ہے۔ ایک مشین کسی غلطی یا جعل سازی کی صورت میں عدالت یا برادری کو جواب دہ نہیں ہو سکتی۔ اس سے ایک عجیب و غریب اخلاقی تناؤ جنم لے رہا ہے جہاں عمل کا اختیار مشینوں کے پاس چلا گیا ہے جبکہ قانونی اور اخلاقی بوجھ انسانوں کے نازک کندھوں پر ہے۔ تو کیا مصنوعی سائنسدان واقعی ہماری دنیا میں آ چکے ہیں؟ عملی لحاظ سے اس کا جواب ہاں میں ہے۔ وہ اب خیالی باتیں نہیں رہیں بلکہ حقیقی لیبارٹریوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ مگر سائنس صرف تکنیکی حساب کتاب کا نام نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی بیماری پر تحقیق ہونی چاہیے اور کس خوبصورت نتیجے پر شک کرنا چاہیے ہمیشہ انسانی بصیرت کا تقاضا کرتا ہے۔ حتمی سوال یہ نہیں ہے کہ کیا مشین دریافت کر سکتی ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ انسان اس علم کو سمجھنے، درست فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ مستقبل کی سائنسی جنگ میں باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ AI انقلاب کی صفحے اول میں شامل ہوں۔